پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے اطلاعات آپ کو بھی آ رہی ہیں، آپ بھی بڑے باخبر ہیں، باشعور ہیں اور تجزیات سنتے رہتے ہیں مختلف رائٹ کے، لیفٹ کے، سینٹر کے، پرو پی ٹی آئی، اینٹی پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون کے حامی، پیپلز پارٹی کے وغیرہ وغیرہ، آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ بین الاقوامی پالیٹکس میں بہت ہی خطرناک صورتحال، میں غزہ کے حوالے سے بات کروں گا کہ اب انہوں نے جو ماسٹرز آف دی ماسٹرز ہیں، جیسے ایوب خان نے کہا تھا نا، فرینڈز ناٹ ماسٹرز، دوست تو ہیں لیکن ہمارے آقا نہیں بن سکتے آپ، یہ ایوب خان کی کتاب تھی۔ تو یہ جو ہمارے آقا ہیں، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو اس کو اپنے ساتھ رلانے کی، ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو فوج جائے گی وہاں پر مختلف ممالک کی، اس کو ایک یونائٹڈ نیشنز کا کور مل جائے۔ تو پاکستان میں بڑی ریدیں ہو رہی ہیں اس پر۔ پاکستان کے عوام نہیں چاہتے کہ وہ فلسطین اور حماس کے لیے مشکلات پیدا کرے، اور ظاہر ہے وہ نہیں پیدا، حماس جو ہے اگر اس کے سامنے اس کے مفاد کی خاطر، اس کے مقاصد کی خاطر امریکہ اور اسرائیل سامنے آئے، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، تو پاکستان کی کیسی پرواہ کریں گے؟ تو جنگ ہوگی، ہاں، فلسطین کے لوگ مارے جائیں گے پاکستانیوں کے ہاتھوں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمیں پاکستان کے جو بھی اقتدار کا طبقہ ہے، اقتدار کا ٹولہ ہے، اس کو بڑے سوچ سمجھ کے، جو پارلیمنٹ ہے ربر سٹیمپ، اس کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے، فیصلہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں۔ جو وزراء آپ کے بیٹھے بیٹھے الٹی سیدھی آنکھیں ہوتے ہیں نا، ان کی جو آئی کیو کا اور ای کیو کا لیول ہے، وہ بھی غور کریں آپ، کتنا ایموشنل انٹیلیجنس ان کا کوشنٹ کیا ہے، اور ان کا انٹیلیجنس کوشنٹ کیا ہے، کتنے ذہین ہیں یہ لوگ، یہ میں بات کر رہا ہوں، کتنے جینیس ہیں، دیٹس دا پوائنٹ۔ پولیٹیکل سیگیسٹی، وزڈم ان میں کتنی ہے، یہ سوال ہے۔ جناب سر، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور انڈیا کا ایک گروپ ہے جس کو کواد کہتے ہیں، اس پلیٹ فارم کو، اس فورم کو۔ امریکہ خوش نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ انڈیا کو کواد کے فورم سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا جائے، کک آؤٹ کر دیا جائے، کیونکہ مودی کی پالیسیز میں وہ وزڈم اور سیگیسٹی، دیکھو جی، یہ ساؤتھ ایشیا ہے نا سر، جو پاکستان کے لوگ ہیں ویسے انڈیا کے لوگ ہیں، جو انڈیا کے لوگ ہیں ویسے پاکستان کے لوگ ہیں۔ پولیٹیکل سیگیسٹی صرف ایک پوائنٹ ان کا ولنریبل ہے، جو ہم سے یعنی پریفریبل کہہ سکتے ہیں، آپ کو ترجیحی ہے، وہ ان کے جمہوری عمل جاری رہتا ہے، الیکٹرل ڈیموکریسی جاری رہتی ہے۔ ہمارے یہاں مارشل لا ہوتے رہے، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی پرویز مشرف صاحب روانہ ہوئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور انہوں نے کتنے ہزار لوگوں کو اپنی کتاب میں، تو انہوں نے تھوڑے وہ کیا، ایکسیپٹ کیا، لیکن جسٹس جاوید اقبال، ان کی ٹویٹ کا حوالہ موجود ہے، جسٹس جاوید اقبال کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ، مور دین 4000 پاکستانی پیپل ور ہینڈڈ اوور ٹو امریکہ، امریکہ کے حوالے کر دیے گئے تھے، اس سے پیسے پکڑے گئے تھے۔ پرویز مشرف صاحب، بڑی دردناک موت واقع ہوئی ہے ان کو۔ تو جناب یہ تو سچویشن ایسی ہے، اتنی اب نارمل ہے کہ پولیٹیکل سیگیسٹی اگر نہیں ہوئی، آپ میں انٹینس، آپ میں ڈسکشنز وغیرہ نہیں کی گئی، تو پھر غزہ کے اندر آپ کو یہ جو ہے اس کا فال آؤٹ بہت خطرناک نظر آ رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، فلسطین کے لوگوں کی جدوجہد ہے 78 سال کی، اسی طرح کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان نے دبایا ہوا ہے، اور فلسطین کے لوگوں کو دبا رہا ہے، مار رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے اسرائیل، انڈر دی پیٹرنیج آف امریکہ۔ پہلے جو بائیڈن صاحب تھے، جو نیتن یاہو کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور اب ٹرمپ صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو عرب اسلامک فورسز کی بات ہے نا، یہ ایک بہت بڑا ڈھکوسلا ہے۔ عرب اسلامک فورسز ایک ڈھکوسلا ثابت ہوگی، کیونکہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی فوجی بھیجتے ہیں، دیگر کی بھی جاتی ہے، اور انہوں نے حماس کو روکنے کی کوشش کی، جب تک ایک بیلنس کریٹ نہیں ہوگا اس وقت تک حماس کو ہٹانا جائز نہیں ہوگا۔ آپ نے ہزاروں لوگ وہاں سے مار دیا، آپ کچھ نہیں کر سکے، اور مزید اگر وہ ماریں گے تو کیا آپ روکیں گے؟ آپ کی فوج پر بھی گولی چلا سکتے ہیں وہ لوگ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی فوج راتب بن جائے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے۔ یہ بہت بڑے سوالات ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل فورسز، اب انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو کہا ہے کہ آپ جی اس کو تھوڑا سا کور دے دیں۔ یہ سب گیم ہے، یہ پولیٹیکل گیم ہے، پولیٹیکل یعنی وزڈم اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر سازش ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ جناب ایک نوجوان شخص نے، پڑھے لکھے شخص نے، کمپالا، یوگانڈا، ترقی پذیر نہیں، غریب ترین، پسماندہ ترین ملک سے اس کا تعلق ہونے کے بعد جو امریکہ آیا ہے، اس نے آنے کے بعد کیا کیا ہے؟ طوفان کھڑا کر دیا، ایک نئی تاریخ لکھ دی۔
مسلم سوشلسٹ ڈیموکریٹ اپنے آپ کو کہتا ہے. 35 سال کی عمر بھی نہیں ہے اس کی, اور وہ ہی ول ٹرن دا ٹیبلس. ٹرمپ صاحب نے اس کو کہا ہے کہ نہیں جناب, کیسے ہو سکتا ہے ایک سوشلسٹ امریکہ میں کمیونسٹ کیسے آ سکتا ہے, آ گیا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں او ہو آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ, وہ تو مسلمان بھی ہے. صادق خان کے اوپر انہوں نے ان کو برطانیہ میں جب ٹرمپ صاحب گئے ہیں سرکاری دورے پر ابھی پچھلے مہینے, تو انہوں نے صادق خان میئر لنڈن مسلمان جو خود برطانوی ہیں اس کو آنے سے, وصول کرنے سے, لینے سے, اپنے زہرانے میں اپنے کھانے میں بٹھانے سے منع کر دیا تھا. اس کو میں پسند نہیں کرتا, آپ اس کو نہیں بلائیے گا. ظاہر ہے برطانیہ کی جو میزبان حکومت تھی, بادشاہت ہے, کنگ چارلس کی جو گورننس ہے, انہوں نے اس کو نہیں بلایا. بکنگم پیلس میں سارے کے سارے جو بھی فنکشنز ہوئے ہیں, تقاریب ہوئی ہیں, اس میں صادق خان نہیں تھے. مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ ٹرمپ صاحب کہیں گے جی ہم نیو یارک کے لیے فنڈنگ روک دیتے ہیں, یہ کہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے. کر بھی دیا تو عوام سڑکوں پر آ جائیں گے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو 1 سال میں ہر شعبے میں اتنی تیزی دکھائی ہے کہ وہ لگتا ہی ہے کہ یہ ریپبلکن منہ کے بل گرنے جا رہی ہے, ان کو ٹھوکر لگ رہی ہے, ٹھوکر لگ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ 2 سیٹیں وہ ادھر لے گئے ڈیموکریٹ اور ایک نیو یارک میں لے گئے, اور آگے جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں وہاں پر وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتے ہیں ٹرمپ صاحب کے لیے, ریپبلکنس کے لیے. تو یہ انٹرنیشنل ٹیرف کے ایشو پر جو ایک وولٹائل مارکیٹ ڈیولپ ہوئی ہے, کینیڈا سے, گرین لینڈ سے, رشیا سے, یوکرین کی جنگ نہیں رک سکی ابھی تک. میں جنگیں رکوا رہا ہوں, 8 رکوا چکا ہوں, ابھی تک یوکرین تو رکی نہیں ہے. انڈیا پاکستان کی جنگ میں نے رکوائی ہے جناب. یہ رکوائی کچھ نہیں ہے, یہ تو ایسی سچویشن پیدا ہو چکی تھی جنگ میں دونوں طرف سے کہ یار اس وقت جان بچاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات آگے بڑھ جائے. اینی وے سر, وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم مور دین 2 درجن کے قریب جو ہے ہم اپنے لے کر آ رہے ہیں, اثاثے بیچ رہے ہیں پاکستان کے, قومی اثاثے بیچیں گے. یہ دیکھ لیں, عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ قومی اثاثے, پرائیویٹائزیشن کمیٹی اور کیبنٹ جو ہے وہی با اختیار نہیں ہے, اس کو بھی قومی اسمبلی میں لے کر آئیں, اس کو بھی سینٹ میں لے کر آئیں, ڈسکشن کریں اس پر. تمام اداروں کی بیلنس شیٹس, پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ رکھی جائے ٹیبل پر. اس کے بعد جو ہے وہ جو سینٹ, اور اگرچہ وہ ربر اسٹیمپ ہے, اس کے باوجود بھی اگر ڈبیٹ, اپوزیشن تو آئے گی نا ڈبیٹ کرنے کے لیے, جب وہ کہیں تو آپ اس کو یونانیمسلی کریں, میجورٹی ووٹ سے نہ کریں. یہ پاکستان کے اثاثے ہیں سر, اس کے لیے آپ کو بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑے گا. افغانستان ظاہر ہے کہ ہمارے ٹانگوں میں لپٹ چکا ہے, اور وہاں پہ DGI نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جا رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. کل خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر جو پچھلے مذاکرات انہوں نے لیڈ کیے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان والوں کی نیت خراب ہے, وہ TTP کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں, اور TTP اور افغانستان مینز انڈیا کے اوپر براہ راست الزام آ رہا ہے, اور ابھی تک کبھی بھی انڈیا نے اس چیز کو واضح طور پہ کلیئر نہیں کیا, واضح نہیں کیا اس کو کہ جناب ہم اس میں شامل نہیں ہیں. وہ تو لازمی شامل ہیں, وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہوتا ہے, ڈسٹرائے کرنے کے چکر میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ وہ ڈھاکہ جا رہے ہیں, اور ڈھاکہ جانے کے بعد اس وقت 27 ترمیم کا رولا پڑ گیا پاکستان میں, اس کو اپروول کا معاملہ ہے, اور لگتا یہ ہے کہ سینٹ میں وہ ووٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ ووٹ سینٹ میں اس کو ووٹ کی ضرورت ہے اقتدار پارٹی گروپ کو. یہ جو اقتداریہ گروپ ہے نا, اقتداریہ گروپ, اس کو ضرورت ہے. مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, اور MQM تو ہمیشہ سے یعنی سیگاسٹی, پولیٹیکل سیگاسٹی نہیں ہے نا وہاں پر, وزڈم نہیں ہے, لفاظی بہت ہے, ظاہر اہل زبان ہے, ان کی ماشاءاللہ زبانیں بہت چلتی ہیں. عوام کو اختیار دلانے, عوام کو ان کا مفاد پہنچانے, آپ ای ٹکٹ کے مسئلے کو حل ہی کر سکے. لوٹ مچی ہوئی ہے جناب پورے ملک میں, پورے کراچی شہر میں. کرو کمشنر کی کیمپین کے حوالے سے ہزاروں لوگوں نے کراچی میں مظاہرہ کیا ہے, اس میں 90% جو ہیں وہ پشتون لوگ ہیں جو چائے کے اسٹال لگاتے ہیں, ڈھابے لگاتے ہیں, اور کراچی کے عوام وہاں بیٹھ کر چائے اور چسکیاں لیتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے روزی پہ لات ماری جا رہی ہے اور ہمارے ڈھابے ہٹائے جا رہے ہیں. آج مذاکرات دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کمشنر صاحب کے پاس. موو اچھی ہے, اٹس اے ویری گڈ پلاننگ. حکومت نے کیوں اتنا لہت و لال کیا؟ 15 سال سے آپ بیٹھے ہوئے اقتدار میں, اس شہر کی جو ادھیڑ بن ہو چکی ہوئی ہے, جو شہر ادھیڑا جا چکا ہے,
وہ آج کا نہیں ہے، اس میں ایم کیو ایم ذمہ دار ہے پیچھے. ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو وڈراؤ نہیں کر سکتی. یہ ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ جو ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ 27ویں ترمیم جا رہی ہے، اور ابھی تک سپورٹ کی تو بات کر دی ایم کیو ایم نے، لیکن صوبوں کی بات نہیں کی ہے. صوبوں کی بات کرنی چاہیے، باقاعدہ امینڈمنٹ لے کر آئیں اس میں، چاروں صوبوں کے ذریعے لے کر وفاق میں جب یہ پہنچ جاتی ہیں چاروں صوبوں کی ریزولوشنز جو کہ 18ویں ترمیم میں انکورپوریٹ کی گئی تھی، اس کے بعد ان کو سپورٹ کرنا چاہیے وفاق میں. یہ ٹیسٹ ہے ایم کیو ایم کے لیے 27ویں ترمیم. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے گا. اس کو سبسکرائب کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اس میں ساجھیداری کیجیے. بہت بہت شکریہ. والسلام.